تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ سیٹ بیلٹس کو مضبوطی سے باندھ دیں، کیونکہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر اسحاق ڈار کی شکل میں کریش لینڈنگ کا خدشہ لاحق ہے۔ یہ اسحاق ڈار صاحب وہی ہیں، آپ کو یاد ہوگا، جنہوں نے شہباز گورنمنٹ کے زمانے میں لندن سے واپس آتے وقت کہا تھا کہ ڈالر جو 250 پر پہنچا ہوا ہے اس کی اصل ویلیو تو 180 روپے ہے، اور میں آؤں گا تو ڈالر 180 تک میں لے آؤں گا۔ نتیجہ یہ ہوا تھا کہ جب یہ پاکستان سے گئے تھے حکومت چھوڑ کر، تو ڈالر 300 روپیہ کراس کر چکا تھا، اور پھر نگران دور کے شروع میں ہم نے ڈالر کو 333 پر پہنچتے بھی دیکھا۔ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی انتھک کوششوں سے اور ڈالر کے خلاف اقدامات کے نتیجے میں اب ڈالر تقریباً 280 پر پہنچا ہے۔ تو اسحاق ڈار صاحب نے ایک مرتبہ پھر فتویٰ دے دیا ہے کہ جب ان کی حکومت آئے گی تو ڈالر 250 روپے پر پہنچ جانا چاہیے۔ اب یہ جو زور زبردستی والے اقدامات ہیں یہ چلا نہیں کرتے۔ پرانے زمانے کے فارمولے جو اسحاق ڈار صاحب کو یاد ہیں، ان فارمولوں کو تو ان کے ہی وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے مسترد کر دیا تھا۔ جب میاں نواز شریف کی 3.5 سال کی حکومت ختم ہوئی تھی اور شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم پاکستان بنے تھے اور انہوں نے مفتاح اسماعیل صاحب کو وزیر خزانہ بنایا تھا، تو انہوں نے اسحاق ڈار کی 100 روپے سے کم پر ڈالر کو رکھنے کی پالیسی کو، زبردستی والی پالیسی کو مسترد کر دیا تھا، اور ڈالر کی باغیں تھوڑی سی کھلی چھوڑ دی تھیں، اور وہ نون لیگ کے ہی دور حکومت میں یعنی 2018 کے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے آنے سے پہلے ہی 225-30 پر پہنچ گیا تھا، کیونکہ شاہد خاقان عباسی صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب نے اسحاق ڈار صاحب کی زور زبردستی کی پالیسی سے اختلاف کیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں پھر پاکستان کو کے لیے IMF پروگرام میں جانا آسان ہوا تھا۔ اب ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے مفتاح اسماعیل صاحب کا بنا بنایا کھیل ابھی بھی خراب کیا تھا جب 16 ماہ کی حکومت نون لیگ کو ملی اور انہوں نے ڈالر کے خلاف زور زبردستی شروع کی۔ نتیجتاً IMF ناراض ہو گیا اور شہباز شریف صاحب کو اپنی حکومت کے آخری چند دنوں میں بہت زیادہ منترلوں کے بعد IMF کا ایک سٹینڈ بائی پروگرام ملا تھا۔ اب وہی پروگرام کی تیسری قسط ابھی باقی ہے، اور تمام معاشی ماہرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ابھی ہمیں اس پروگرام کے کنکلوڈ ہونے کے بعد ایک آدھے اور IMF پروگرام کی بھی لازماً ضرورت ہے اپنی معیشت کو ٹریک پر لانے کے لیے، ورنہ تو ہمارے دوست ملک بھی ہمیں قرض دینے پر یا اپنے پرانے قرضوں کو ری شیڈول کرنے پر تیار نہیں ہوتے اگر IMF ہمارے ساتھ مل کر کام کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب یہ بہت صاف اور سیدھی سی بات ہے کہ اگر ہم نے اپنی معیشت کو درست خطوط پر استوار کرنا ہے تو ہمیں اس پروگرام کو، IMF کے پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہے، یعنی IMF سے تیسری قسط جو رہتی ہے اس سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی وہ لینی ہے، اور اس کے بعد ایک اور IMF پروگرام بھی ہمارے لیے ناگزیر ہے۔ ایسی صورت میں اگر اسحاق ڈار صاحب یہ بڑکیں لگانی شروع کر دیں گے حکومت ملنے سے پہلے ہی کہ وہ آئیں گے تو ڈالر کو 280 سے زبردستی 250 پر لے جائیں گے، تو ظاہر ہے پاکستان کی معیشت کے لیے یہ ایک برا شگون ثابت ہو سکتا ہے۔ دوبارہ ڈالر کی پرواز ہو سکتی ہے، دوبارہ IMF ہم سے ناراض ہو سکتا ہے، اور نتیجتاً ڈالر خدا نہ خواستہ یہ جو ابھی 280 پر آیا کہیں پھر 350 پر نہ چلا جائے۔ لہٰذا نون لیگ کو سوچنا چاہیے کہ اسحاق ڈار صاحب کو کسی طرح کنٹرول کرے، اور اگر اسے حکومت مل بھی جائے تو وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب کو نہ بنایا جائے۔ جو آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو اور آصف زرداری اب ایک ہی پیج پر آ گئے ہیں، دونوں اسٹیبلشمنٹ کو اشاروں کنایوں میں طنزیں کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ زبردستی جس وزیر اعظم کو چوتھی بار لانا کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جب وہ پہلے 3 بار میں کچھ نہیں کر سکا تو وہ چوتھی بار میں کیا کرے گا۔ ظاہر ہے ان کا بھی ڈائریکٹ اشارہ مسلم لیگ نون کی معاشی ٹیم کی طرف ہی ہے۔ مسلم لیگ کی معاشی ٹیم کے سربراہ چونکہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، اور نواز شریف صاحب نے تو جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے تب زبردستی مفتاح اسماعیل کو ہٹوا کے اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ بنا دیا تھا، تو اب اگر وہ وزیر اعظم بن کر آ رہے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے اسحاق ڈار ہی وزیر خزانہ ہوں گے۔ ایسی صورت میں تو پھر پاکستان کی معیشت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لہٰذا اب جو آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب دونوں اسٹیبلشمنٹ سے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ ہب میں جلسے سے خطاب میں آصف زرداری صاحب نے بھی بلاول بھٹو کے ٹریک پر آتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کو اشاروں کے کنایوں میں کہا کہ اسلام آباد والے ہماری بات نہیں مانتے۔ ظاہر ہے اس شعر میں شاعر اسلام آباد نہیں کہہ رہا تھا، راول پنڈی ہی کہہ رہا تھا۔ اسلام آباد میں تو کاکڑ صاحب ہیں جو خود 8 دن کے مہمان رہ گئے ہیں اب، تو ان کا اصل اشارہ تو راول پنڈی کی طرف ہی تھا۔ تو وہ جو انہیں بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی بات نہیں مانتے جس کی وجہ سے ملک کی معیشت سفر کر رہی ہے، تو وہ ایک طرح سے ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں۔ اگر اسحاق ڈار صاحب آ گئے تو پاکستان کی معیشت کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اگر تحریک انصاف کے لوگ بڑی تعداد میں سیٹیں جیت کر آتے ہیں، بھلے آپ انہیں حکومت بنانے دیں یا نہ دیں، آپ کو ان کو ساتھ ملانا پڑے گا اور مل کر سب کو چلنا پڑے گا، تبھی پاکستان کی معیشت کے لیے کوئی بہتر فیصلے ہو سکتے ہیں۔
اور نون لیگ اور جو پی ٹی آئی کی محاذرائی ہے وہ ظاہر ہے اب روایتی دشمنی میں تبدیل ہو چکی ہے، لہٰذا ان دونوں جماعتوں کے براہ راست تعلق کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے ذریعے یہ دونوں جماعتیں شاید حلالہ کرنے پر تیار ہو جائیں اور ایک دوسرے سے مل جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اگر ایسا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے ذریعے سے نون لیگ اور پی ٹی آئی اسمبلی میں کسی معاشی پروگرام پر متفق ہوتے ہیں، یا پیپلز پارٹی میں ایسے گٹس اگر آپ کو نظر آ رہے ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کو ساتھ ملا لے گی، تو یہ اس کا ایک پلس پوائنٹ بن جاتا ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بیک اپ پلان کے طور پر اگر نون لیگ اور اسحاق ڈار اور نواز شریف کی معاشی ٹیم ناکام ہوتی ہے تو بلاول بھٹو کی قیادت میں پی ٹی آئی کی مدد سے ایک حکومت تشکیل دینے کا بیک اپ پلان اسٹیبلشمنٹ کے پاس موجود ہے، اور شاید اس بیک اپ پلان پر اسٹیبلشمنٹ کو جلد ہی عمل کرنا پڑے اسحاق ڈار کے ان دعووں کی وجہ سے۔ اسحاق ڈار خود بھی مشکل میں پھنس رہے ہیں اور وہ نواز شریف کو بھی مشکل میں پھنسا رہے ہیں۔ ان کے اس طرح کے بیانات جو زور زبردستی کا اشارہ دینے والے بیانات ہیں وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کریں گے، وہ ظاہر آئی ایم ایف کو ناراض کریں گے، وہ ظاہر پاکستان کی معیشت کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہیں، اور اس خطرے کی گھنٹی سے بچنے کا جو بیک اپ ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس وہ بلاول بھٹو کی قیادت میں پی ٹی آئی کی اتحاد سے بننے والی حکومت ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح نواز شریف کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ 13 جماعتوں کو جمع کر کے ایک مخلوط حکومت بنا سکتے ہیں، بین ہی جو بلاول بھٹو سافٹ زبان اور سافٹ لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی والوں کے لیے، اور جو آصف زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ کو جو پیغامات بھجوا رہے ہیں وہ بالکل صاف ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ایک بیک اپ پلان کے طور پر ایک بی ٹیم کے طور پر موجود ہوں گے اسمبلی میں آصف زرداری اور بلاول بھٹو، اور یہ اس انتظار میں ہوں گے کہ کب کس وقت ناکام ہو جائے مسلم لیگ نون کی حکومت اور بلاول بھٹو کی خدمات پیش کی جائیں اسٹیبلشمنٹ کو، اور پھر بلاول بھٹو کی قیادت میں 10-12 جماعتوں کو شامل کر کے حکومت بنائی جائے، جس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی بھی شامل ہو سکتی ہے۔